ہیں صرف و نحو. اللہ اکبر. عربی بڑی بلیغ زبان ہے، بہت بہت ہے نا جی. تو اسی پر آپ کو چیپٹر کے چیپٹر مل جائیں گے، صرف و نحو کے، گرامر کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اللہ اکبر. لیکن اللہ کا کلام اتنا خوبصورت ہے کہ although it is in Arabic، ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اور پھر بھی آپ سمجھ جائیں گے. نو نیڈ فار گردانے اور صرف و نحو اور مشکل اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز اور یہ سب آپ کو آئیں گی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے ایم اے عربک کر کے اور پھر میرا کلام پڑھنا. سمپل ہے یار. ہاں اللہ نے کہا بس یہدی الیہ من اناب. کیا خوبصورت شرط رکھی ہے کہ میں رہنمائی کر دوں گا، رجوع تو کرو اور میری طرف آؤ تو صحیح. جو یہ کہے گا جی مجھے چاہیے نہیں تو سکار. اللہ نے کہا کہ نیسرو کا، ہم آسان کریں گے اس کے لیے، ہم آسان کریں گے. اگر ہم آنے گوارا نہ کریں تو پھر اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. بہت بہت آسان ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہمیں ویسے بینگ مسلم یہ ہمیں موٹیو بنانا چاہیے کہ یار ہم کم از کم اتنی عربی سمجھ لیں کہ ہمیں ترجمے والے قرآن کیوں لیں، ڈائریکٹ عربی پڑھیں اور سمجھ لیں ہم. انشاءاللہ ہو جائے گا. اصل چیز ہے جڑے رہو. جتنا پڑھتے رہیں گے اتنا ہی وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی رہے گی. کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے سارے کتنے اردو کے لفظ تو آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اچھا تصریف سے بات نکلی تھی. صرف ریاحی، ریاحی ری کی جمع ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے سارا یہ ہے نا. ری ہوا، ہوا ہواؤں کی گردش ہے. کوئی ہوا، اللہ اکبر. دیکھیں ہواؤں کی گردش میں بھی کتنا چیز شامل ہے. آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، آپ کہتے ہیں کول بریز از بلوئنگ. کول ہے، باد نسیم ہے تو وہ بھی ہوا ہی. وہ اگر بہت تیز ہو جائے تو آپ کہتے ہیں جھکڑ چلنے شروع ہو گئے، آندھی آ گئی، ہے تو وہ بھی ہوا ہی. اللہ اکبر. کسی ہوا کی ڈائریکشن مشرقی ہوتی ہے، کسی کی جنوبی ہوتی ہے. ہوا کی ڈائریکشن ہوتی ہے کدھر چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیا نظام بنایا. تو اللہ ہواؤں کے ذریعے تو باتوں کو لے جاتا ہے. بیلونس بھی، ہاں یہ دیکھیں نا ہوا کا ڈائریکشنس. اللہ اکبر. تو یہ ہے تصریف ریاح. اللہ اکبر ہے. ہاں ونڈ انرجی بھی، یہ دیکھو کتنی چیزیں ہیں ہوا کی. تو وہ سحاب، سحاب جو ہے نا یہ بادل کو کہتے ہیں. بادل یہ دیکھیں بارش ہو گئی، ہر قسم کے جاندار مخلوق ہو گئی. جاندار مخلوق. اچھا جاندار مخلوق میں بھی، یعنی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ایک ٹاپک پر سمندر ہے. اب یہ کہہ دیا جاندار مخلوق، ینفع الناس ہے نا لوگوں کے فائدے کے لیے. تو یہ جاندار مخلوق کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جو چوپائے ہیں آپ یہ اس پر سواری بھی کرتے ہیں، اس کو کھاتے بھی ہیں. بکرے کو نہیں کھاتے، چوپایا ہے نا. اونٹ کو بھی کھاتے ہیں، اس کو کھاتے بھی ہیں. اس کے سکن کو بھی استعمال کرتے ہیں. ینفع الناس، کھالوں سے کتنی چیزیں بنتی ہیں اس کے. اللہ اکبر. کتنا فائدہ ہے. اس پر سواری بھی کرتے ہیں، چیزیں بھی ہے. ناردرن ایریاز میں اونچائی پر ہوتے ہیں نا گھر، تو وہ سارا سامان خچر پہ رکھ کے اور ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں. گھر اوپر بنائے ہوتے ہیں نا پہاڑی پر. کبھی آپ کو وزن اٹھا کر پہاڑ پر چڑھنا پڑنا ہے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ویسے ہی پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے اور وہ وزن اٹھا کر آپ چڑھیں بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے نا. وہ سارا سامان اس پہ ڈال دیتے ہیں اور ساتھ اس کے چلتے ہیں. بوجھ ادھر ہو گیا اور وہ لے جاتے ہیں سامان ادھر. تو آپ دیکھتے جائیں یہ سارے فائدے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہیں مخلوق کے. اللہ اکبر. دیکھیں مخلوق میں ایک اونٹ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا اور یہ کہا کہ اس کی تخلیق کی طرف نہیں دیکھا. اس کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے. اشرف المخلوقات جو ہے وہ نہیں چل سکتا، جانور چل سکتا ہے. صحرا میں انسان نہیں چل سکتا، پاؤں دب جائے گا. صحرا جو ہے نا ریت، اس میں یو کانٹ واک. رکھیں گے آپ پاؤں دب جائے گا. اس کا یہ پاؤں ہی ایسا بنایا ہے کہ ریت پر چل سکتا ہے وہ. اور صحرا میں تو میلوں پانی نہیں ہوتا، میلوں پانی نہیں ہوتا. اللہ نے اس کا سسٹم ہی ایسا بنا دیا کہ ہی کین اسٹور واٹر. باڈی کے اندر کئی دن کا پانی سٹور کر لے گا اور اس کو ریٹریو کرتا رہے گا.
ورنہ مر جائے. اگر کہ لمبا سفر ہو چلے جا رہے پانی، اسی لیے اونٹ زیادہ پانی پیتا ہے نا، یہ جسم میں سٹور کر لیتا ہے کئی دن کا. تو کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جتنا آپ غور کرو گے تو یس دیر از اے سپریم پاور جس نے یہ سب چیزیں جو ہے نا تخلیق کی ہیں، بنائی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا تو فرمایا کہ والسحابی بادل مسخر بین السما، مسخر کر دیے. مسخر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی متی تابع فرمان بین السما، آسمانوں کے درمیان. یہ مسخر یعنی اللہ تعالیٰ بادلوں ہی کو تو حکم دیتے ہیں نا کہ جی فلاں جگہ جا کر برسو. بعض دفعہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ جی بڑی کالی سیاہ گھٹائیں آئیں، اتنی آئیں کہ دن کے وقت بھی اندھیرا ہو گیا، لیکن بارش نہیں ہوتی. بارش نہیں ہوتی، تھوڑی دیر بعد بادل غائب ہو جاتے ہیں. اللہ کو منظور نہیں تھا جہاں برسانا، وہی بادل کہیں اور جا کر برستے ہیں. آپ تیاری کر لیتے ہیں یار بارش ہونے والی ہے، بڑے بادل آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے سحاب مسخر بین الناس. یہ اللہ کی شان ہے. جہاں اللہ تعالیٰ ضروری سمجھتے ہیں بادلوں کو وہاں لے جاتے ہیں ہواؤں کے ذریعے، وہاں وہ جا کر برستے ہیں بادل. دیکھیں یہ اتنی بڑی بین السماء والارض، سما اور ارض میں یہ 7 لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لا آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں. دیکھیں یہ لام جو ہے نا شروع میں یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. آیات ہے نا تو لا آیات کہا، بہت بڑی نشانیاں ہیں. جیسے لا شدید قرآن میں آتا ہے نا، بہت بڑی نشانیاں ہیں. لیکن کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ لقوم یعقلون، ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو غور و خوض کریں گے اس پر، وہی تو اس سے یہ سبق ڈرائیو کریں گے نا کہ ایک سپریم پاور ہے جس نے سب چیزیں بنائی ہیں. جن میں سمجھ بوجھ نہیں، عقل ہی نہیں، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعوت دی ہے کہ آفاق اور انفس، قرآن کے الفاظ ہیں، آفاق اور انفس پر تدبر کرو، تفکر کرو، معرفت الہی حاصل ہو جائے گی. آفاق، واٹ از آفاق؟ یونیورس، کائنات پر، یہ کائنات جو بنائی ہیں. اور پھر کہا انفس، انفس نفس کی جمع ہے. کہا یہ اپنے آپ پر ذرا کبھی غور کرنا. اور احسنی تقویم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دعوت دی ہے آفاق اور انفس پہ کیا کرو. اچھا تو یہ فرمایا کہ یہ سب جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہیں، نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لقومی، ہاں یعقلون، بالکل جو عقل رکھتے ہیں، ہے نا. اللہ اکبر. نہیں یہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یار جتنی انوینشنس ہیں یہ سب غیر مسلم ہی کر رہے ہیں. تو یہ عقل کا ہونا، بس یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ موضوع ہے. اللہ نے کہا کہ یہ بصارت، یہ سماعت، یہ افیدہ کا لفظ ہے. افیدہ ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. کہا ہم نے نوازا یہ نعمتیں. اب اگر اس کو نہ یوٹیلائز کریں، اس کا نہ استعمال کریں اور وہ کر لیں غیر مسلمس، تو ابھی اس میں تو وہ نہیں ہے نا. قرآن میں تو بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے کہ ہم نے اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے. دیکھیں نا علم حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ بصارت اور سماعت بیسک ٹولز ہیں. بصارت دیکھنا ہوتا ہے نا، آپ مطالعہ کریں گے، دیکھ کر ہی تو پڑھیں گے نا. کوئی بھی کتاب ہے، ایون موبائل سے بھی آپ کوئی مضمون پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں گے نا. اللہ نے کہا ہم نے دیا آنکھیں، پڑھو. علم کا سورس ہے نا. اور سماعت، سننا، تو دوسرا علم کا سورس ہے سننا. ریکارڈنگ نہیں سنتے آپ، کوئی ریکارڈنگ لگا لو کہ جی یہ لیکچر ہو رہا ہے تو سننا، سماعت. تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں بصارت اور سماعت. تو یہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایجادات جو ہیں تو یہ کریں اپنا یہ وقت کا جو ضیاع ہے اس کو لگائیں اللہ کی نعمتوں کا استعمال کریں. اور اللہ کی نعمتوں کا استعمال جو ہے وہی شکر گزاری ہے اصل میں. الحمدللہ پڑھنا اپنی جگہ ہے.
اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر. لیکن اس کا ریئل کنسیپٹ کیا ہے شکر کا؟ کہ خدا داد صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا جائے. اس کا مطلب آپ پریکٹیکلی شکر ادا کر رہے ہیں. آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ تتر بتر اڑائے جا رہے ہیں ادھر ادھر عیاشیوں میں، اسی کو آپ پروڈکٹیو وے میں لگاتے ہیں. شکر ادا کر رہے ہیں کہ یار تو نے مجھے دولت دی ہے. ٹائم ہے آپ کے پاس، ٹائم بہت بڑی نعمت ہے نا جی. آپ بیکار ایسے ہی پتہ ہی نہیں ہے وقت کا نا برباد کیے جا رہے ہیں. وقت بادشاہ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتا ہے، مزدور کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں رکھا کہ جی اس کو زیادہ دیے مزدور کم کر دیے. اب یہ اٹ ڈپینڈس اپون یو کہ آپ پریورٹائز کیسے کرتے ہیں، اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ آیت بڑی ایک اہم ہے. دیکھیں ارض و سما اس میں وسعت و عظمت اللہ کی آ گئی. میں تھوڑا سا ایک کوئکلی اس کو ریویو کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے عرض کیا تھا یہ توحید کے دلائل ہیں اور توحید کی بات 163 سے ہوئی تھی اور یہ کو ریلیٹڈ ہے. اور پھر لیل و نہار، اس میں بہت سی آیات قرآن کی ملیں گی کہ دن کو روشن بنایا، رات کو اندھیرا، آرام کے لیے. اور پھر دیکھیں یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، کبھی دن بڑھا کبھی راتیں بڑھی. اچھا پھر دیکھیں یہ سمندر میں چلتی ہوئی کشتیاں، اس میں تجارتی سفر ہیں، سامان کی نقل و حرکت ہے اور لوگوں کا معاش جڑا ہوا ہے سمندر سے. بارش مردہ زمین کو زندگی بخش دیتی ہے، انسانوں کی صحت کی بھی ضامن ہے. اور دیکھیں ساری پیداوار زمین سے ہی تو ہوتی ہے. آپ سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں، سب چیزیں زمین سے ہی تو ہیں. اور زمین کے لیے بارش بہت اہم ہے نا جی. اللہ اکبر. ہر قسم کی یہ مخلوق جو پیدا کی ہے، جانور وغیرہ، یہ بھی نقل و حمل کے لیے ہیں، ٹرانسپورٹیشن. یہ جنگ میں بھی دیکھیں ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جنگ میں ہیں. گھوڑے، والعادیات پڑھیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، وہ گھوڑوں کے بارے میں ہے. جنگوں میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے نا، دیکھیں مخلوق ہے نا اللہ کی ہے. اور خوراک کھاتے بھی ہیں آپ انہیں جانوروں کو. ہواؤں کی بات ہوئی، ہوائیں، وہی ہوا کبھی ٹھنڈی ہے وہی گرم ہے، اسی کو آپ لو کہنے لگتے ہیں، لوئیں چل رہی ہیں ہے نا. ہوا تو وہی ہوتی ہے ہوا. اللہ اکبر ہیں. اور کہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے وہ ہوائیں ہیں، بادل، اور اس کی ڈائریکشن یعنی شرقی غربی، اللہ اکبر، شمالی، کوئی بھی ہو جائے. بادل کو اللہ نے فرمایا مسخر بین السماء والارض، بادل تابع فرمان ہے، اللہ جہاں چاہتا ہے ان بادلوں کو برساتا ہے. تو یہ بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی پر یہ دلالت کر رہی ہیں. اس کے باوجود وحدت خداوندی پر یہ ساری چیزیں آرگومنٹ ہیں، دلائل ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں. یہ اگلی آیت میں پڑھیں گے آپ، وہ ریلیٹڈ ہے نا. کہا یہ بینات، ہر چیز واضح ہونے کے باوجود بھی کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اللہ اکبر ہیں. یہ اس کے ساتھ ہی ہے. دیکھیں اتنے دلائل، اتنی واضح بینات ہونے کے باوجود کہا وَمِنَ النَّاسِ، ہیں لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، اخذ سے ہے نا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر بنا لیتے ہیں. کیا بنا لیتے ہیں؟ اندادہ. اندادہ ند کی جمع ہے نا، اندادہ بنا لیتے ہیں. جی اچھا، یہ ند کی جمع اندادہ ہے، اور ند جو ہے وہ کہتے ہیں ہمسر، مد مقابل.
مد مقابل کو کہتے ہیں، ہمسر۔ اللہ اکبر۔ اتنے عظیم کارنامے دیکھنے کے باوجود کہا کہ وہ بنا لیتے ہیں اندادہ ہیں، یعنی جو خدائی کے جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے لیے خاص، وہ کیا ہے؟ اسباب پر حکمرانی۔ اسباب اٹ سیلف نتھنگ۔ آپ یہ کہیں کہ جی نئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، پیٹرول فل ہے، 40 سالہ تجربے والا ڈرائیور ہے، پاکٹ میں پیسے بہت ہیں، ساری اسباب ہے نہیں ہے، تو مجھے اسلام آباد جانے میں کیا رکاوٹ ہے یار؟ یہی چیزیں یہی ہوگی نا، گاڑی خراب نہیں ہو سکتی، نئی گاڑی ہے، ڈرائیور بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، پیسے بھی ہیں، تو میں نے تو پہنچا اسلام آباد۔ نہیں، اسباب ضرور ہیں، لیکن ان اسباب کو کامیاب کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اٹس نو گارنٹی ان ریسورسز کی کہ وہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ اسباب پر حکمرانی یہ اللہ کی ہے۔ اچھا، حاجت روائی جو ہے یہ اللہ کی ہے، اللہ کی صفات بتا رہا ہوں نا، جو ضرورت پوری کرنی، مشکل کشائی، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ فریاد رسی اللہ کی صفت ہے، فریاد اسی نے سننی ہے، مشکل اللہ نے دور کرنی ہے، یہی توحید ہے۔ دعائیں سننا اللہ کی صفت ہے۔ غیب اور حاضر کی ہر چیز سے واقف ہونا اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب یہ صفات میں سے کوئی ایک بھی بندے میں ڈال دے کہ یہ وہ بھی کر سکتا ہے، جسے صرف یہی امداد ہے، یہی ند ہے۔ ہم سب لے آئے نا مد مقابل، یہ میں نے چند ایک پوائنٹ کیے ہیں نا۔ اللہ کی تو ذات میری صفات ہی صفات ہیں، تو جو اللہ کی صفت ہے وہ کہے جی اس بندے میں بھی ہے، یہ دے سکتا ہے، یہ میری مشکل دور کر سکتا ہے، یہ میری حاجت پوری کر دے گا، یہ سب ہے اللہ کے برابر ہے، یہی شرک ہے۔ اسے کہا اندادہ ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اور بھی یہ تو بڑا براڈ ایک موضوع ہے، یعنی یہ جو حلال و حرام کے جو احکام ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ، فرائض جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امر اور یہ نہیں، اس کے احکام اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب بس ٹھیک ہے جی، بس میں ختم جی۔ اب ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی کسی اور کے ساتھ منسوب کر دینا، یہ اس کو ند بنانے کے مترادف ہے، اندادہ ہیں، تو وہ دراصل اس کو مد مقابل اور اللہ کا ہمسر بنا لیتا ہے۔ کیونکہ یہ ابھی کہا گیا ہے بس وقت ختم ہونے والا ہے، تو یہ آیت تو بہت جامع ہیں، تو یہ اس پر انشاءاللہ کل کے درس میں مزید بات کی جائے گی، آیت نمبر 165 میں، کیونکہ یہ طویل آیت ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، اس کا کیا معنی ہے، اور اس کو آگے ہم پڑھیں گے۔ مخلوق ہے، بالکل، یہ بالکل اتنی بڑی بات، ایگزیکٹلی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ہاں، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔